الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم۔ جس طریقے سے پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایماں مدد، اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت، کنز الکرامت، امام عشق و محبت، حسان الہند امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان، حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کی عظمت و شان بیان کرتے ہوئے کیا یہ خوب فرماتے ہیں کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، اور یا رسول اللہ ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی جس مشہور و معروف آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، خالق ارض و سما مجھے اس کے متعلق حق کہنے، آپ تمام حضرات کو حق سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عشق رسول میں ڈوب کر بآواز بلند ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس طرف جگہ خالی ہے، اگر پیچھے والے یہاں پر آ جائیں گے تو بہتر رہے گا، تاکہ آنے والوں کو ایسا نہ لگے کہ مسجد فل ہو چکی ہے۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج آپ اور ہم خواجہ بندہ نواز گیس الدراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے حوالے سے چند نکات اور چند باتیں سماعت کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خواجہ بندہ نواز گیس الدراز کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ بڑی ہی یونیک ہسٹری ہے آپ کی، اور خواجہ بندہ نواز گیس الدراز کے صدقے میں بہت سے اولیاء کرام کی بارگاہ میں بھی حاضری ہوگی انشاءاللہ۔ وقت اتنا نہیں ہے کہ تمہید باندھی جائے، باتیں بہت زیادہ ہے، وقت کم ہے، تو ہم ڈائریکٹ حضرت کی ہسٹری شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کا نام ابو الفتح صدر الدین سید محمد حسینی المعروف خواجہ بندہ نواز شہباز بلند پرواز گیس الدراز چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تاریخ پیدائش آپ کی 1321 عیسوی سن اور تاریخ وصال 1422 عیسوی سن۔ اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 105 سال کی عمر عطا فرمائی تھی۔ 16 ذوالقعدہ، آج کون سی تاریخ ہے؟ کون سا چاند ہے آج؟ 13 گزر کے 14 شروع ہو گیا، یعنی آفٹر 2 days، 2 دن کے بعد منگل کے دن آپ کا عرس پاک آنے والا ہے۔ 16 ذوالقعدہ آپ کی تاریخ وصال ہے۔ ہندوستان کے شہر دلی میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ کے والد گرامی کا نام سید یوسف حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔
دلی جسے 22 خواجاؤں کی چوکھٹ بھی کہا جاتا ہے، دلی جسے مدینۃ الاولیاء بھی کہا جاتا ہے، شہر دلی جس کے متعلق محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جو انوار و تجلیات کی بارش میں نے مدینے میں دیکھی ہے، جو انوار و تجلیات کی بارش میں نے مدینے میں دیکھی ہے، اس کے کچھ اثرات میں دلی میں بھی دیکھتا ہوں۔ تو اسی سے آپ شہر دلی کی عظمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ کے والد گرامی سرکار سید یوسف حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرکار نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے مرید تھے۔ آپ کے والد سرکار نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے مرید تھے۔ ابھی آپ کی عمر شریف 4 سال کی ہی تھی کہ بادشاہ تغلق نے دولت آباد کو اپنا دارالسلطنت قرار دیا۔ تو دلی میں جتنے بھی علماء، صلحاء، اللہ کے نیک بندے، جتنے بھی اولیاء موجود تھے، ان سب کو تغلق نے دولت آباد شریف منتقل ہو جانے کا حکم دیا۔ تو اس وقت جو اہل اللہ دولت آباد میں منتقل ہوئے، انہی میں آپ کی والدہ آپ کے بھائی کو لے کر دولت آباد ہجرت کر گئی، دلی سے دولت آباد پہنچے۔ 7 سال کی عمر میں ہی آپ حافظ قرآن ہو گئے تھے۔ آگے کے تعلیم کے لیے، مزید تعلیم و تربیت کے لیے آپ کے والد نے بڑا زور دیا، مگر آپ اس طرف توجہ نہ دیتے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ آپ کا بچپن ہی سے دل کرتا تھا کہ میں مجاہدہ کروں، مراقبہ کروں، میڈیٹیشن، اکیلے میں جا کر بند کمرے میں مجاہدات کروں، اللہ کے ذکر و فکر میں مشغول رہوں۔ اس کی وجہ یہ تھی، بچپن ہی سے مراقبہ کرنے کی اور مجاہدات کرنے کی وجہ کیوں آپ کے ذہن میں یہ بات آئی؟ وجہ یہ تھی کہ بچپن ہی سے آپ اپنے گھر میں اکثر دیکھتے تھے کہ آپ کے گھر میں آپ کے والد اور آپ کے دادا جب بھی کوئی بات کرتے تو صرف اور صرف سرکار سید نظام الدین محبوب الہی کی بات کرتے، ان کی کرامتوں کی بات کر کے، ان کی تعلیمات کی بات کرتے، اور محبوب الہی کا چیپٹر ختم ہوتا تو سرکار خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کا چیپٹر شروع ہو جاتا، پھر ان کی کرامتوں کی بات کرتے۔ تو یاد رکھیں کہ بچہ جو ہوتا ہے نا، وہ بلینک کیسٹ کی طرح ہوتا ہے، اور بچہ ہمارے گھر کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں، جو ہمارے گھر کے اندر ماحول ہوتا ہے، اس کو فوراً کیپچر کرتا ہے، اور پھر بڑا ہونے کے بعد وہی ماحول اس کے اندر جاگزی ہو جاتا ہے اور اسی ماحول میں وہ ڈھلتا ہوا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں بچے کے سامنے اگر بچپن ہی سے ہم گالیاں بولیں گے، بچپن ہی سے بچے کے سامنے اگر فلمیں ڈرامے دیکھیں گے تو بڑا ہو کر بھی ظاہر سی بات ہے وہ یہی کرنے والا ہے۔ مگر بچپن ہی سے بچے کے سامنے اگر نعت مصطفیٰ سنی جائے، بچپن ہی سے بچے کے سامنے اگر سیرت مصطفیٰ ان کو سنائی جائے، ہمارے گھر والوں کو بٹھا کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں انہیں پڑھائی جائے، بچپن ہی سے اس کی انگلی تھام کر اس کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے جلسے میں لایا جائے، بچپن ہی سے اس کی انگلی تھام کر مسجد میں نمازوں کے لیے لایا جائے، تو بچے کا ذہن نماز کی طرف بڑھے گا، بچے کا ذہن اللہ اس کے رسول کے فرمان کی طرف بڑھے گا، اور بڑا ہو کر وہ اللہ و رسول کا فرما بردار تو بنے گا ہی بنے گا، ساتھ ساتھ ماں باپ کا بھی فرما بردار بن جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ بچپن ہی سے اسے یہ ماحول دیا گیا ہے۔ تو سرکار خواجہ بندہ نواز گیس و دراز رحمت اللہ تعالی علیہ بچپن ہی سے آپ کے دادا اور آپ کے والد بات کرتے، نظام الدین اولیاء کی بات کرتے، اور ان کی بات ختم ہوتی تو سرکار خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کی بات شروع کر دیتے۔ تو جب ان اولیاء کاملین کی باتیں سنتے تو بچپن ہی سے آپ کا ذہن یہ ہوتا تھا کہ میں میڈیٹیشن کروں، میں مراقبہ کروں، مجاہدات کروں، بند کمرے میں رہ کر ذکر و فکر کروں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب آپ کو کہا جاتا کہ آپ فلاں فلاں کتاب پڑھیے، آپ کے والد کہتے ہیں آپ فلاں فلاں کتاب پڑھیے، تو آپ اپنے والد سے کہتے کہ ابو میرا دل نہیں کرتا، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں خواجہ صاحب جیسا بنوں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کی بات کرتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں میں خواجہ صاحب جیسا بنوں۔
زیادہ تر آپ تصوف میں ڈوبے رہتے، اولیاء کی زندگی پڑھتے، خواجہ نظام الدین اولیاء کے واقعات لوگوں سے سنتے، یہاں تک کہ آپ کی عمر شریف 10 سال کی ہو گئی۔ اب آپ کی عمر شریف جب 10 سال کی ہوئی تو آپ کے والد گرامی حضرت سید یوسف حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہو گیا۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد کا مزار شریف آج بھی دولت آباد میں موجود ہے اور لوگ وہاں پر جا کر فیضیاب ہوتے ہیں۔ آپ کی عمر شریف جب 15 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ کے کہنے پر آپ اپنے بھائی اور والدہ کے ساتھ پھر سے دولت آباد کو چھوڑ کر درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی عمر شریف جب 15 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ کے کہنے پر آپ اپنے بھائی اور والد کے ساتھ پھر دولت آباد کو چھوڑ کر پھر سے دلی تشریف لے آئے۔ آپ کی عمر شریف ابھی 15 سال ہی کی تھی کہ آپ ایک مرتبہ دلی کی قطب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے پہنچے۔ جیسے ہی آپ مسجد میں داخل ہوئے آپ نے دیکھا کہ صف اول میں حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی موجود ہے۔ جب خواجہ بندہ نواز غیث و دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ عمر شریف 15 سال کی ہے، جب صف اول میں خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کو دیکھا آپ کی خوشی کے انتہا نہ رہی۔ اللہ اکبر۔ نماز کے بعد آپ نے ان سے ملاقات کی اور پہچان بتائی کہ میں یوسف حسینی کا شہزادہ ہوں اور میرے والد گرامی سرکار نظام الدین اولیاء کے مرید ہے۔ سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی بھی سرکار نظام الدین محبوب الہی کے مرید تھے۔ نصیر الدین چراغ دہلوی بھی سرکار نظام الدین اولیاء کے مرید تھے اور سرکار خواجہ بندہ نواز غیث و دراز کے والد بھی سرکار نظام الدین اولیاء کے مرید تھے۔ اسی مناسبت سے سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی آپ کے والد کو جانتے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہاں میں آپ کے والد کو جانتا ہوں، کیسے ابھی وہ ان کی طبیعت وغیرہ سب خیریت تو ہے؟ تو سرکار خواجہ بندہ نواز غیث و دراز نے فرمایا کہ حضور ان کا تو وصال ہو چکا ہے، انتقال ہو چکا ہے۔ جب آپ نے یہ سنا، نصیر الدین چراغ دہلوی نے جب سنا تو آپ نے ان پر بڑی شفقت فرمائی۔ خواجہ بندہ نواز نے پھر عرض کیا کہ حضور میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں، آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کوئی اسپیشل تاریخ نہیں دی کہ فلاں تاریخ کو آ جانا، نہیں، بلکہ آپ نے ان کی پیشانی پر نور ولایت کو دیکھ لیا تھا۔ اسی وقت اسی مسجد میں سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی نے سرکار خواجہ بندہ نواز غیث و دراز کو اپنا مرید بنا لیا، اپنا مرید بنا لیا۔ مرید ہونے کے بعد خواجہ بندہ نواز غیث و دراز نے اپنے مرشد سے عرض کیا، حضور میں آپ کے ساتھ آپ کی خانقاہ میں رہنا چاہتا ہوں اور وہیں پر رہ کر عبادت و ریاضت و مراقبہ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے پھر جواب سنیے، جب عبادت و ریاضت کی اجازت مانگی، اللہ اکبر، خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی نے پوچھا، بیٹا آپ نے علم حاصل کیا ہے؟ بیٹا آپ نے علم حاصل کیا ہے؟ انہوں نے منع کیا، خواجہ بندہ نواز نے منع کیا۔ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی نے فرمایا، علم حاصل کیے بنا میں آپ کو ان ساری چیزوں کی اجازت نہیں دے سکتا، علم حاصل کیے بنا ان ساری چیزوں کی اجازت نہیں دے سکتا۔ سید زادے جائیے پہلے علم حاصل کیجئے، سید زادے جائیے پہلے علم حاصل کیجئے۔ مرشد کی اجازت سے آپ علم کے سفر پر نکل گئے۔ کچھ کتابیں پڑھنے کے بعد چند سالوں کے بعد خواجہ بندہ نواز پھر مرشد کے پاس آئے، عرض کی حضور یہ کتابیں میں نے پڑھ لی ہے، کیا اب مجھ کو ورد و وظائف و مراقبہ کی اجازت مل سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی نے فرمایا، نہیں، اب تم جاؤ اور ہدایہ پڑھو، بیضاوی پڑھو، رسالہ شمشیہ پڑھو، مفتاح پڑھو، یہ ساری کتابیں پڑھنے کے بعد پھر میرے پاس آنا۔ خواجہ بندہ نواز غیث و دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرشد کے حکم پر پھر ان کتابوں کو پڑھنے کے لیے علم کے سفر پر نکل گئے۔ چند سالوں کے بعد
آپ پھر سے آئے اور آپ نے اپنے مرشد سے اجازت مانگی. اللہ اکبر. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں، آپ غور فرمائے کہ 2 مرتبہ آئے، اجازت مانگی خانقاہ میں رہنے کی. 15 سال کے تھے نا، پہلی مرتبہ اجازت مانگی، 15 سال کے تھے، بچہ ہے، اجازت دے دیتے، خانقاہ میں آپ کا ہاتھ بٹاتا، کام کاج کر لیتا. مگر نہیں، آپ نے ان کی پیشانی پر جو نور ولایت دیکھا تھا، آپ سمجھ گئے تھے کہ یہ بچہ بڑا ہو کر کچھ بننے والا ہے. تو آپ نے ان کا دھیان علم کی طرف بڑھایا، اس لیے کہ اس بچے کو بڑا ہو کر قوم کا رہبر بننا ہے، قوم کا رہبر بننا ہے، قوم کا رہنما بننا ہے. خیر، یہ ساری کتابیں جو مرشد نے کہا تھا، یہ ساری کتابیں پڑھنے کے بعد جب خواجہ بندہ نواز پھر سے مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اب مرشد نے خانقاہ میں رہنے کی اجازت عطا فرما دی. عالم بن کر آ گئے، اب مرشد نے خانقاہ میں رہنے کی اجازت عطا فرما دی. اب آپ کی تربیت شروع ہوئی، اب خواجہ بندہ نواز کی تربیت شروع ہوئی. آپ غور فرمائے کہ تصوف کا سب سے پہلا لیسن، تصوف کا سب سے پہلا سبق دوسروں کا خیال کرنا. میرے پیارا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خواجہ بندہ نواز گیس و دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تربیت شروع ہوئی. تصوف کا سب سے پہلا لیسن یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کا خیال کرنا. آپ دیکھیں حدیث رسول بھی ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کے لیے جو اپنے لیے پسند کرے وہی دوسروں کے لیے پسند نہ کرے. جب تک کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند نہ کرے. تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، تو تصوف کا سب سے پہلا لیسن یہ ہوتا ہے کہ جو مجھے پسند ہے وہ دوسروں کو دے دینا، جو مجھے پسند ہے وہ دوسروں پر قربان کر دینا. اب سرکار خواجہ بندہ نواز گیس و دراز کو بندہ نواز کیوں کہا گیا؟ بندہ نواز کیوں کہا گیا؟ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خانقاہ شریف میں جو تحفے تحائف اور نذرانے جو آتے تھے وہ آپ تقسیم کر دیا کرتے تھے. وہ آپ گھر نہیں لے جاتے تھے، اپنی تجوریاں نہیں بھرتے تھے، بلکہ تقسیم کر دیا کرتے تھے. اور نذرانے آپ دیکھو، اللہ اکبر، سونا چاندی اناج یہ ساری چیزیں بھر بھر کر آتا تھا، یہ ساری چیزیں بھر بھر کر آتا تھا. مگر سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ ساری چیزیں جو ہے، اللہ اکبر، جب نذرانے آتے، تحفے تحائف آتے تو شام ہونے سے پہلے پہلے آپ کی خانقاہ میں جو خادم رہتے انہیں یہ ساری چیزیں تقسیم کر دیتے، اور اگر انہیں ضرورت نہ ہوتی تو ساری چیزیں غریبوں میں تقسیم کر دیتے. تو اسی طرح سرکار بندہ نواز گیس و دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ دیکھیں نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عالم یہ تھا کہ اتنا سب کچھ نذرانے آتے تھے، اتنے سب کچھ تحفے تحائف آتے تھے، سونا چاندی اناج وغیرہ، مگر اپنے پاس کچھ نہ رکھتے، غریبوں میں تقسیم کر دیتے. اور خود کا عالم یہ تھا کہ جب رات کو سوتے تو سونے سے پہلے سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھایا کرتے تھے، سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھایا کرتے تھے. اسے کہتے ہیں اصل تصوف، اسے کہتے ہیں اصل تصوف. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کل لوگوں نے ولایت کو حلوہ سمجھ لیا ہے، حلوہ سمجھ لیا ہے. ایک اللہ کے نیک بندے، ایک بزرگ کے پاس کوئی شخص آیا، کہنے لگا کہ حضور مجھے دعا کیجئے کہ مجھے ولایت مل جائے، دعا کیجئے مجھے ولایت مل جائے. اس اللہ کے ولی نے 1 درہم جیب میں سے نکالا اور کہا کہ بیٹا تمہیں کہیں نظر آئے تو لے لینا اور میرے لیے بھی لیتے ہوئے آنا، میرے لیے بھی لیتے ہوئے آنا. حلوہ سمجھ لیا ہے کہ بازار میں بک رہی ہے. آپ پھر کہتے ہیں، جلال میں آ گئے اور کہتے ہیں کہ نادان یہ تو دیکھ
کہ پوری زندگی کھانے میں نکلے، کھاتا ہے، پیتا ہے، ڈکارے لیتا ہے، پوری پوری رات سوتا ہے اور حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں، اور پھر تو کہتا ہے کہ مجھے خدا کا قرب نصیب ہو جائے، تو کہتا ہے کہ مجھے ولایت مل جائے۔ تاج کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں یاد رکھے، مقام ولایت میں تین باتیں جو ہے، تین باتیں یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ مقام ولایت میں یہ تین باتیں جو ہے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ سب سے پہلا کم کھانا، دوسرا کم سونا، اور تیسرا کم بولنا۔ کم کھانا، دسترخوان یہاں سے وہاں تک بچھا ہوا ہوتا ہے تو پورے دسترخوان پر پہلے نظر گھما لیتے ہیں اور پھر پورا دسترخوان چٹ کاٹ جانے کی نیت سے ہم لوگ دسترخوان پر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں مقام قرب چاہیے، خدا کی ولایت چاہیے۔ اور پھر سونے کا عالم یہ ہوتا ہے کہ سورج سوا نیزے پر آ جائے تب تک ہم انگڑائی لے کر سوتے رہتے ہیں، اور جب سورج سوا نیزے پر آ جائے اور جب اٹھتے ہیں تو انگڑائی لینے کے بعد سب سے پہلی فکر یہ ہوتی ہے کہ اچھا ناشتہ مل جائے، اچھا ناشتہ مل جائے، اور پھر کہتے ہیں مقام قرب چاہیے۔ اور بولنے کا عالم یہ ہے کہ معاذ اللہ رب العالمین جھوٹ سے تو کام چلایا جاتا ہے، پورا پورا دن غیبت چغلی ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر کرنا، اور پھر گالیاں بولتے جانا، غلط الفاظ زبان سے نکالنا، اور پھر کہتے ہیں مقام ولایت مل جائے۔ یاد رکھے یہ تین باتیں کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا، اگر ان باتوں پر ہی کوئی عمل کر لے تو اللہ تبارک و تعالی ولایت کا مقام عطا فرما دیتا ہے۔ یاد رکھیں ولایت کی اس طرح نہیں مل جاتی، ہاں بن مانگے بھی ملتی ہے، مگر یہ اس کے کرم کی باتیں ہیں۔ اسے کوئی ادا پسند آ جائے، رب کو کوئی ادا پسند آ جائے اور خدا مقام ولایت سے سرفراز فرما دے۔ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کا شہدائیوں یاد رکھے، بزرگان دین فرماتے ہیں جو مخلوق کا خادم نہیں وہ اللہ کا قرب کبھی نہیں پا سکتا، جو مخلوق کا خادم نہیں وہ اللہ کا قرب کبھی نہیں پا سکتا، جو مخلوق سے محبت نہ کرے وہ اللہ کی محبت میں کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ جو مخلوق سے محبت نہ کرے، آج ہم عبادتیں تو کرتے ہیں مگر مخلوق خدا سے محبت نہ رہی، نفرتوں کا ماحول بن چکا ہے، اگر کوئی ہمیں کچھ کہہ دے فوراً برا لگ جاتا ہے، لڑنا شروع کر دیتے ہیں، اگر کوئی ہمیں نصیحت کرے تو اس کے لیے دل میں کینہ اور بغض آ جاتا ہے کہ مجھے سمجھانے نکلا ہے۔ یہ سارے معاملات ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں کسی کے کام آنا یہ بات تو ہمارے ذہن سے گویا نکل ہی چکی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے ولی کتنا دور دور کے ہمارے اولیاء کرام سوچا کرتے تھے، اور ان کی سوچ ایسی ہوا کرتی تھی کہ وہاں تک تو ہمارا گمان تک نہیں پہنچ سکتا، آپ غور فرمائیں کہ ایک مرتبہ کسی اللہ والے سے کسی شخص نے سوال کیا کہ حضور اللہ کے ولی جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے اور انہیں جب قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو کیا ان کے جسم سلامت رہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ بے شک اللہ کے ولیوں کا جسم قبر میں سلامت رہتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ حضور آپ بھی اللہ کے بہت برگزیدہ بندے ہیں، آپ کا بھی جسم سلامت رہے گا۔ اللہ اکبر، کسی کے کام آنا۔ اس شخص نے کہا کہ حضور آپ بھی برگزیدہ بندے ہیں خدا کے، آپ کا بھی جسم سلامت رہے گا۔ آپ فرماتے نہیں، میں نہیں چاہتا کہ میرا جسم سلامت رہے، میں نہیں چاہتا کہ قبر کے اندر میرا جسم سلامت رہے۔ وہ چونک گیا، کہتا ہے کہ حضور ہر کوئی تمنا کرتا ہے کہ اس کا جسم قبر میں سلامت رہے، اور آپ کہتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ میرا جسم قبر کے اندر سلامت رہے، وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، کیا ہی پیارا جواب دیا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ نادان سن، پوری زندگی تو دنیا میں کسی کے کام نہ آیا، چاہتا ہوں مرنے کے بعد کیڑے مکوڑوں کے ہی کام آ جاؤں، مرنے کے بعد کیڑے مکوڑوں ہی کے کام آ جاؤں۔ تو کسی کے کام آنا تصوف کا سب سے پہلا لیسن۔ داتا گنج بخش علی ہجویری رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور تصوف کسے کہتے ہیں؟ داتا صاحب سے کسی نے پوچھا کہ حضور تصوف کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، جواب سنو داتا صاحب کا۔ آپ فرماتے ہیں تصوف سارا کے سارا اچھے اخلاق کا نام ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ تصوف سارا کے سارا اچھے اخلاق کا نام ہے۔ مارکیٹوں میں آپ کو بہت سے صوفی ملیں گے آج کل،
مارکیٹوں میں اب تو نام کے آگے بھی صوفی لکھا جاتا ہے. جو تصوف کی تا سے بھی واقف نہیں ہوتے وہ بھی اپنے نام کے آگے صوفی لگاتے ہیں. اور ایک صاحب مجھے ملے, آپ دیکھیں, وہ کہنے لگے کہ مولانا نماز پڑھنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے, ہم تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں. ایک جگہ پر جانا ہوا تھا, نام نہیں لوں گا اس علاقے کا. ایسے ڈھونگے پیر اور ایسے صوفی آج کل مارکیٹوں میں بہت سے آپ کو ملیں گے, جن کی دکانیں نہیں, اب تو ان کی مارکیٹیں لگی ہوتی ہے. تو ایک ملے مجھے, کہنے لگے کہ مولانا ہمیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, ہم تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں. نمازیں وہ پڑھے جو وہاں تک پہنچا ہوا نہیں. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شہداء وہ کہنے لگے کہ ہم تو صوفی ہے. صوفی لفظ جو نکلا وہ تصوف سے نکلا, تو کہتے ہیں ہم تو صوفی ہے. میں نے کہا کہ ظالم, شریعت سے ہٹ کر کوئی تصوف کی منزل تک پہنچ ہی نہیں سکتا, یہ بات تو ہر کوئی جانتا ہے نا. اور مقام ولایت میں میرے غوث سے بڑھ کر صوفی کون ہو سکتا ہے؟ مقام ولایت میں میرے غوث سے بڑا صوفی کون ہو سکتا ہے؟ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہداء بڑا ہی مشہور واقعہ ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ایک مرتبہ میں مجاہدہ کر رہا تھا, عبادت کر رہا تھا, ایک ابر میرے اوپر چھا گیا, ایک بادل میرے اوپر آ گیا, اور اس بادل سے آواز آنے لگی, عبد القادر میں تیرا خدا بول رہا ہوں, جا تجھ پر سے آج سے شریعت کی قلم ہٹا دی گئی ہے اور تمام حرام چیزیں تجھ پر حلال کر دی گئی, تمام حرام چیزیں تجھ پر حلال کر دی گئی. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا, جب یہ آواز سنی تو آپ نے سوچا کہ خدا کے بعد سب سے بڑا مرتبہ میرے مصطفیٰ کا ہے, جس کو شیخ سعدی شرازی یوں کہتے ہیں, یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر, بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, خدا کے بعد سب سے بڑا مرتبہ میرے مصطفیٰ کا ہے, خدا کے بعد سب سے بڑا مرتبہ میرے رسول کا ہے. تو جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کبھی شریعت کی قلم نہ اٹھائی گئی, کبھی نماز مصطفیٰ جان رحمت پر معاف نہ ہوئی, اور کبھی کوئی حرام چیز مصطفیٰ جان رحمت کے لیے حلال نہ ہوئی, تو مصطفیٰ جان رحمت کے لیے جب یہ ساری چیزیں نہ ہوئی, ان پر جب نماز معاف نہ ہوئی, تو میں تو عبد القادر خدا کا بندہ ہوں, مجھ پر شریعت کی قلم کیسے ہٹ سکتی ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ ضرور شیطان ہے. آپ نے فوراً پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, اے شیطان رجیم تیرا وار مجھ پر نہیں چل سکتا. اللہ اکبر. غوث پاک فرماتے ہیں وہ بادل وہاں سے دھواں بن کے ہٹ گیا, اور پھر آواز آنے لگی عبد القادر تجھ کو تیرے علم نے بچا لیا ہے. غوث پاک فرماتے ہیں ظالم اب بھی مجھ پر وار کر رہا ہے, مجھ کو میرے علم نے نہیں میرے خدا کے فضل نے بچا لیا ہے, مجھ کو میرے خدا کی نے فضل نے بچا لیا ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہداء آپ غور فرمائے کہ جب رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سے شریعت کی قلم نہ اٹھائی گئی, تو آج جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو پہنچے ہوئے ہیں, ہمیں نماز کی ضرورت نہیں, تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل کردہ قرآن مقدس میں تو خدا واضح لفظوں میں فرما رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے. اور ایک مقام پر خدا کہتا ہے کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اے مصطفیٰ فرما دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو خدا تم سے محبت کرے, اگر تم چاہتے ہو خدا تم سے محبت کرے, فاتبعونی, مصطفیٰ وہ تمہاری اتباع کرے, مصطفیٰ پہلے وہ تمہاری اتباع کرے. تو پتا چلا بغیر رسول کے اتباع کے کوئی مقام قرب تک پہنچ ہی نہیں سکتا, کوئی مقام قرب تک پہنچ ہی نہیں سکتا. تو مقام قرب تک جب مصطفیٰ کی اطاعت کیے بنا کوئی نہیں پہنچ سکتا, تو نماز بھی تو مصطفیٰ کی اطاعت ہے, نماز بھی تو مصطفیٰ کی اطاعت ہے. تو یہ کہنے والے کہ ہمیں نماز کی کیا ضرورت, ہم تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں, یاد رکھے وہ کوفی تو ہو سکتے ہیں, صوفی ہرگز نہیں ہو سکتے.
وہ صوفی ہرگز نہیں ہو سکتے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں اور ایسا کہنے والے کہ ہم پر نماز معاف ہے، معاذ اللہ رب العالمین، یا تو وہ پاگل ہو سکتا ہے، یا تو وہ بچہ ہو سکتا ہے، یا تو عورتوں میں جو مخصوص ایام ہے ان سے وہ گزر رہا ہوگا۔ اگر یہ تینوں چیزیں اس پر نہیں ہے تو پھر وہ کافر ہے، اس لیے کہ نماز کا انکار کفر ہے، نماز کا انکار کفر ہے۔ شریعت میں یہ تین چیزیں ہیں نا، کہ اگر پاگل ہے تو اس پر نماز معاف ہے، بچہ ہے نابالغ ہے تو اس پر نماز معاف ہے، اور عورت اگر مخصوص ایام سے گزر رہی ہے تو اس پر نماز معاف ہے۔ تو یہ صوفی کہلانے والے یہ تینوں چیزوں سے گزر رہے ہوں گے اور یہ تینوں چیزیں نہیں ہے تو وہ ضرور کافر ہے، اس لیے کہ نماز کا انکار شرعی کفر ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، اب یہ کہنے والے کہ ہمیں نماز کی کیا ضرورت، ہم تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں، تو یہ کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں؟ سید الطائفہ جنید بغدادی سے پوچھو۔ سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے، اس زمانے میں بھی ایسے جعلی صوفی تھے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ حضور ہم سنتے ہیں کچھ صوفی حضرات سے کہ ہمیں نماز کی کیا ضرورت، ہم تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں، نماز تو وہ پڑھے جو ابھی راستے میں ہے، نماز تو وہ پڑھے جو بھی راستے میں ہے، ہم تو پہنچ چکے ہیں، ہمیں نماز کی کیا ضرورت؟ تو سرکار سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے کہ ہاں ضرور وہ پہنچے ہوئے ہیں، مگر خدا تک نہیں، شیطان اور جہنم تک پہنچے ہوئے ہیں، شیطان اور جہنم تک پہنچے ہوئے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، یاد رکھو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد آج تک یہ 1500 صدیوں میں جتنے بھی ہمارے اکابرین گزرے ہیں اور جتنے بھی ہمارے صالحین گزرے ہیں، اللہ کے ولی گزرے ہیں، بزرگان دین گزرے ہیں، ان کا سب کا ایک ہی ماننا ہے کہ تصوف نام ہے شریعت کی اتباع کا، تصوف نام ہے شریعت کی اتباع کا۔ اور یاد رکھو مقام تصوف جو ہے نا وہ 5 چیزوں پر منحصر ہے، مقام تصوف 5 چیزوں پر منحصر ہے۔ سب سے پہلا نیت اللہ کے لیے خالص ہو جانا، اسے کہتے ہیں تصوف۔ نیت اللہ کے لیے، کسی کو دکھاوا مقصود نہ ہو، کسی کو دکھانے کے لیے نہ ہو، نیت ہماری اللہ کے لیے خالص ہو جانا، اسے تصوف کہتے ہیں۔ دوسرا علم نافع و کتاب و سنت پر عمل کرنا، علم نافع و کتاب و سنت پر عمل کرنا۔ سب سے پہلے یاد رکھے جو صوفی ہوتا ہے نا اپنے آپ کو ولی کہلاتا ہے، یاد رکھے اکثر ہم نے جو دیکھے ہیں مارکیٹوں میں صوفی کو، وہ اکثر نیرے جاہل ہوتے ہیں، جنہیں غسل کا صحیح طریقہ نہیں آتا، وہ ولی بن کے گھومتے ہیں، صوفی بنے گھومتے ہیں۔ یاد رکھے 2 ہی چیزیں ہو سکتی ہے، 2 ہی چیزیں ہو سکتی ہے، ایک شخص عالم بن جائے، ایک شخص عالم بن جائے اور خدا اس کی کوئی ادا کو پسند کر کے اسے ولایت عطا فرما دے، اور خدا کسی جاہل پر اگر خدا اسے محبت کرنے لگے اور خدا اسے ولایت دینا چاہے کسی جاہل کو، تو پہلے خدا اسے ولایت سے پہلے علم دیتا ہے اور اس کے بعد ولی بناتا ہے۔ پہلے علم لدنی عطا کیا جاتا ہے اور اس کے بعد مقام ولایت دیا جاتا ہے۔ جاہل کبھی ولی نہیں ہو سکتا، جاہل کبھی ولی نہیں ہو سکتا۔ تو دوسرا جو فلسفہ بتایا گیا تصوف 5 چیزوں پر منحصر ہے، نیت خالص اللہ کے لیے ہو جانا، دوسرا علم نافع و کتاب و سنت پر عمل کرنا۔ سنتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، سنتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، امامہ شریف کو معاذ اللہ پھیٹا پھیٹی کہا جاتا ہے، داڑھیوں کو مونڈ مونڈ کر معاذ اللہ رب العالمین گٹروں کی زینت بنایا جاتا ہے۔ یاد رکھے سنت پر جو عمل نہ کرے، فرائض کی بات تو بہت دور کی رہی، فرائض کی بات تو بہت دور کی رہی، اگر کوئی سنت بھی ترک کر دے پھر بھی وہ مقام ولایت تک نہیں پہنچ سکتا۔ نماز کی بات تو کہاں رہی، اگر کوئی سنت بھی ترک کر دے وہ مقام ولایت تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو علم نافع و کتاب و سنت پر عمل۔ تیسرا عمل صالح، تقوی و پرہیزگاری اختیار کرنا، فرض و واجبات کی پابندی کرنا، عمل صالح، تقوی و پرہیزگاری۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک تشت تھی، ایک پلیٹ تھی،
آپ کے پاس کوئی شخص آیا, کہنے لگا کہ حضور بیٹی کی شادی ہے, اتنا اتنا خرچہ ہے, اتنی رقم کھوٹ رہی ہے. آپ ایک شخص کے پاس پہنچے اور کہنے لگے یہ میری تشت, یہ میری پلیٹ گروی رکھ لے اپنے پاس اور مجھے اتنی اتنی رقم دے دے. اس نے کہا کہ حضور پلیٹ کی کیا ضرورت ہے, میں رقم دے دیتا ہوں. نہیں, یہ گروی رکھ تیرے پاس اور اس کے بدلے میں مجھے رقم دے. خیر وہ جانتا تھا آپ کو, پلیٹ رکھ لی اور اس کے بدلے میں رقم دی. آپ نے وہ رقم اس مانگنے والے کو عطا فرما دی. تھوڑی تھوڑی رقم کر کے آپ نے اس شخص کو وہ رقم لوٹا دی, اور لوٹانے کے بعد جب آپ نے اپنی تشت مانگی, اپنی پلیٹ مانگی, تو اس شخص کے پاس ہو بہو ایسی پلیٹ گھر میں بھی موجود تھی. وہ کنفیوز ہو گیا, دونوں پلیٹیں اس نے سامنے رکھ دی کہ حضور یہ دونوں میں سے جو پلیٹ آپ کی ہے لے لیجئے. اللہ اکبر. حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اصل پلیٹ کو جانتے تھے, مگر پھر بھی دل میں شبہ پیدا ہو گیا, دل میں شبہ پیدا ہو گیا کہ میری ہوگی کہ نہیں, میری ہوگی کہ نہیں. اللہ اکبر. آپ کے دل میں جب شبہ پیدا ہو گیا, شک پیدا ہو گیا, آپ نے فرمایا اے شخص یہ دونوں پلیٹیں اب تو ہی رکھ لے. مجھے یقین ہے کہ یہ پلیٹ میری ہے, مگر شک ہے یا نہیں. اگر یہ تیری پلیٹ ہوئی اور اگر اس کے اندر میں نے کھانا کھا لیا تو قیامت کے دن میرے رب کو کیا جواب دوں گا, میرے رب کو کیا جواب دوں گا. ہمارے بزرگان دین مشتبہ چیزوں سے بھی پرہیز کیا کرتے تھے, شک والی چیزوں سے بھی پرہیز کیا کرتے تھے. اسے کہتے ہیں پرہیزگاری, اسے کہتے ہیں تقوی اور پرہیزگاری. مگر یہاں تو آنے دو, سب کا آنے دو, حلال ہو تو بھی آنے دو, حرام ہو تو بھی آنے دو. اور پھر کہتے ہیں ہم سب سے بڑے صوفی ہیں, ہم سے بڑا کوئی اللہ کا ولی نہیں. یاد رکھے تقوی اور پرہیزگاری. یہ تیسرا. چوتھا فرمایا گیا اخلاق حسنہ, اخلاق حسنہ, بہترین اخلاق سے پیش آنا. یہاں تو مریدوں کو بھویں اٹھا اٹھا کر دیکھتے ہیں, مریدوں کے سامنے غصہ کیا جاتا ہے, اہل فیل بولا جاتا ہے, معاذ اللہ رب العالمین. تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کا شہدائی. اور پانچواں فرمایا گیا سلامت صدر, یعنی دل کا ہر قسم کے بغض و حسد سے پاک ہونا. یہ ہے اصل تصوف, یہ ہے اصل تصوف. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو بات چلی تھی سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ کے بارگاہ میں, آپ کی خانقاہ میں بہت سے نذرانے آتے, تحفے تحائف آتے, مگر یہ ساری چیزیں آپ اپنے خانقاہ میں رہنے والے خادموں میں بانٹ دیتے اور رات کو سونے سے پہلے سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھایا کرتے تھے. یہ ہے اصل تصوف. تو سرکار خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کو بندہ نواز کیوں کہا گیا؟ ان اناج میں سے, سونا چاندی میں سے آپ کا جو حصہ آتا تھا, آپ کو جو حصہ ملتا تھا, خواجہ بندہ نواز گیسو دراز اپنا حصہ لینے کے بعد خانقاہ میں اگر کسی ضرورت مند کو یہ ساری چیزیں چاہیے ہوتی آپ اس کو دے دیتے, یا باہر نکل کر غریبوں میں تقسیم فرما دیتے, اور تقسیم فرمانے کے بعد اپنے کمرے میں آ کر سکون سے سو جایا کرتے تھے, سکون سے سو جایا کرتے تھے. بس آپ کا یہ ایثار دیکھ کر, آپ کا یہ جذبہ ایثار دیکھ کر لوگ آپ کو بندہ نواز کہنے لگے, لوگوں کو نوازنے والا, بندوں کو نوازنے والا. اب آپ کو گیسو دراز کیوں کہا جاتا ہے؟ گیسو دراز, گیسو مانے بال, دراز مانے لمبے. اب گیسو دراز لقب آپ کو کیسے ملا؟ اس کی دو روایتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. پہلی روایت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اخبار الاخیار میں بیان فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے پیر و مرشد خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک پالکی میں جا رہے تھے. اب مرشد کی عمر اس وقت 60 سال 60 ایئرس کی تھی. اب پالکی اٹھانے والے جو مزدور تھے, ان مزدوروں نے جب پالکی اٹھائی, خواجہ بندہ نواز گیسو دراز نے جب دیکھا کہ مرشد جا رہے ہیں تو وہ بھی فوراً ان پالکی اٹھانے والوں کے پاس پہنچے. آپ نے سوچا کہ میں بھی مرشد کی پالکی اٹھاؤں, مگر اسی جلدی میں آپ کی زلفیں جو تھی وہ اس کے اندر پالکی کے جو اٹھانے کا جو کیا کہتے اس کو, پالکی اٹھانے کا جو سٹینڈ ہوتا ہے اس کے اندر آپ کے بال الجھ گئے. اب آپ نے کسی کو بھی آواز دینا ضروری نہ سمجھا, اس لیے کہ مرشد کی بیعت بھی تھی. اگر بولوں گا
تو یہ پالکی واپس رکھ دی جائے گی اور میرے بالوں کو نکالا جائے گا. اس میں مرشد کو کہیں جانا ہوگا تو وہاں لیٹ بھی ہو جائے گا اور یہ ادب کے بھی خلاف ہے. تو یہ سوچ کر سرکار خواجہ بندہ نواز گیس دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس طریقے سے معاملہ کیا کہ لوگوں کو لگے کہ آپ نے بھی پالکی اٹھائی ہوئی ہے, اور اس طریقے سے آپ بھی چلتے رہے یہاں تک کہ مرشد کی منزل آ گئی. اور جب پالکی رکھی گئی اور سرکار نصیرالدین چراغ دہلوی باہر نکلے, آپ نے کہا کہ آپ یہاں پر, آپ نے جب خواجہ بندہ نواز کو دیکھا تو پوچھا کہ بیٹا تم یہاں پر, تو پھر آپ کو پتا چلا کہ ان کے بال الجھ گئے تھے. اللہ اکبر. خواجہ نصیرالدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو دعا دی, فرماتے ہیں کہ جاؤ, ایک وقت ایسا آئے گا کہ بادشاہ تمہاری پالکی اٹھائے گا. ایک وقت ایسا آئے گا کہ بادشاہ تمہاری پالکی اٹھائے گا. اور لوگوں نے دیکھا بھی, بعد میں بتاؤں گا میں آپ کو, لوگوں نے دیکھا بھی کہ جب آپ گلبرگہ شریف میں انٹر ہوئے تو اس زمانے کا جو بادشاہ تھا وہ گلبرگہ کے گیٹ کے پاس آ کر اس نے آپ کی پالکی اٹھائی تھی. اس بادشاہ نے آپ کی پالکی اٹھائی تھی. یہ مقام جو آپ کو ملا نا, ادب کی وجہ سے ملا. یہ مقام جو آپ کو ملا ادب کی وجہ سے ملا. یاد رکھیں یہ ساری چیزیں, ادب, لحاظ, یہ ساری چیزیں آج ہمارے معاشرے سے اٹھتی چلی جا رہی ہے. آج ہم اپنے بڑوں کا ادب نہیں کرتے, حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حدیث پاک ہے, میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی جوان کسی بوڑھے کا ادب کرتا ہے, غور سے سنیں میرے رسول کا فرمان, حضور فرماتے اگر کوئی جوان کسی بوڑھے کا ادب کرتا ہے تو یہ جوان جب بوڑھا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جوان کو مقرر کر دے گا جو اس کا ادب کرے گا. پھر ایک جوان کو مقرر کر دے گا جو اس کا ادب کرے گا. تو جتنے بھی بوڑھے حضرات ہیں ان کا ادب کرتے جائیے. آپ جب بوڑھے ہو جائیں گے اتنی ہی تعداد کے جوان آپ کا ادب کرتے جائیں گے. یہ ساری چیزیں آج ہمارے معاشرے سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. یہی ہے نا کہ آج ایک بیٹا اپنے باپ کی عزت نہیں کرتا تو اسی شخص کا جب وہ خود شادی کرتا ہے اور اس کی اولاد ہوتی ہے تو اس کی ہونے والی اولاد پھر اپنے باپ کی عزت نہیں کرتی, کیونکہ اس نے اپنے باپ کی عزت نہیں کی تھی. اور جب بیٹا اپنے باپ کی عزت کرتا ہے, ان کی تعظیم کرتا ہے, تو جب یہ بیٹا خود باپ بنتا ہے تو پھر اس کا بیٹا بھی اس کی تعظیم کرے گا. یہی کما تدین و تدان فرمایا گیا, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, جیسی کرنی ویسی بھرنی, یہ دنیا کا دستور ہے. یاد رکھے کہ دنیا کا چکر جو ہے نا وہ پلٹ کر واپس اسی مقام پر آتا ہی ہے. یہ تو میرا تجربہ ہے, آپ کا بھی تجربہ ہوگا. تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شہدائیوں, یہ ادب کی وجہ سے سرکار بندہ نواز گیس دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مقام ملا کہ آپ کے مرشد نے فرمایا کہ جاؤ, ایک زمانہ آئے گا کہ بادشاہ تمہاری پالکی اٹھائیں گے. اور پھر خواجہ نصیرالدین چراغ دہلوی نے یہ بھی فرمایا, ہر کے او مرید سید گیسو دراز شد واللہ خلاف نیست عشق باز شد. جو شخص سید گیسو دراز کا مرید ہوا اللہ کی قسم عشق باز ہوا, اللہ کی قسم عشق باز ہوا. مرشد نے آپ کو غیث و دراز کہا, بس اسی دین سے آپ کا لقب غیث و دراز مشہور ہوا. مرشد نے آپ کو غیث و دراز کہا. یہ کس نے کہا؟ محقق علی الاطلاق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب اخبار الاخیار میں فرماتے ہیں. اب دوسری روایت, اللہ اکبر, سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کی روایت, سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سادات کا قبیلہ ہے نا, یہ جو سیدوں کا قبیلہ ہے, وہ ہندوستان میں آنے سے ہی پہلے غیث و دراز کے لقب سے مشہور تھے. ہندوستان میں آنے سے پہلے غیث و دراز, یہ سیدوں کا ایک قبیلہ تھا جو غیث و دراز ہی سے مشہور تھا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے, جسے 3 سنتیں ہیں زلفوں کی, جسے فقہ میں وفرا, لما, جمہ کہتے ہیں. یعنی آدھے کان تک, کان کی لو تک, اور شانوں کو چھو جائے, کندھوں کو چھو جائے, وہاں تک. یہ 3 سنتیں ہیں. تو عرب شریف میں جو بھی لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل سے جو پیدا ہونے والے سادات تھے, وہ بچپن ہی سے زلفیں جو ہے وہ اتنی دراز رکھا کرتے تھے کہ کاندھوں کو چھو جائے, کاندھوں کو چھو جائے. اب ہرات کے جو سادات تھے, چونکہ آپ کے آباء و اجداد
جو ہے وہ افغانستان کے شہر ہرات سے تشریف لائے تھے. تو ہرات کے جو سادات تھے یعنی سید بچے جو تھے وہ بھی اپنی زلفیں کاندھوں تک رکھا کرتے تھے. تو وہاں سے ہی یہ مشہور ہو گیا تھا کہ یہ گیس و دراز سادات ہے. یہ گیس و دراز سادات ہے یعنی لمبے بال رکھنے والے سید ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، حالانکہ یہ باتیں جو مشہور ہے کہ آپ کے بال بہت لمبے تھے، پیروں تک تھے، یہ ساری باتیں نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ آپ کو گیس و دراز اس لیے کہا جاتا ہے کہ پہلا تو آپ کے مرشد نے آپ کو گیس و دراز کا لقب دیا تھا، اور دوسرا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور یاد رکھے مخدوم پاک جو ہے وہ سیر و سیاحت کیا کرتے تھے، بڑے بڑے اولیاء کاملین کے مزاروں پر جایا کرتے تھے اور باقاعدہ ان کی ہسٹری نکالا کرتے تھے. تو مخدوم پاک کی جو باتیں ہیں وہ آتھینٹک بات ہے، وہ 100% والی بات ہے. تو مخدوم پاک نے جو فرمایا کہ آپ کو غیث و دراز اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کا لقب پہلے سے ہی آپ کے قبیلے کا لقب غیث و دراز لقب تھا کہ لمبے بال رکھنے والے سادات. حالانکہ آپ کے بال کوئی لمبے نہیں تھے. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، خواجہ بندہ نواز غیث و دراز رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ جب گفتگو فرماتے تو بڑے نقطے کی بات بتاتے، بڑے نقطے کی بات بتاتے. ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا کہ حضور یہ بتائیے کہ زندگی افضل ہے یا موت افضل ہے؟ زندگی افضل ہے یا موت افضل ہے؟ اللہ اکبر، کیا ہی پیارا جواب دیا. خواجہ بندہ نواز غیث و دراز فرماتے ہیں کہ سنو، جب تک ہمارے نبی ظاہری حیات میں تھے اور مدینے کی گلیوں میں گھومتے تھے تب تک زندگی افضل تھی، اور جب سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا اور قبر انور میں تشریف لے گئے تب سے موت افضل ہو گئی. تب سے موت افضل ہو گئی. زندگی تب تک افضل تھی جب تک مدینے کی گلیوں میں گھومتے تھے. تو ہم بھی ہوتے تو ہم بھی مصطفیٰ جان رحمت کے پیچھے پیچھے گھما کرتے، مصطفیٰ کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھتے. مگر جب سے مصطفیٰ نے وصال فرما لیا اور قبر انور میں تشریف لے گئے تب سے موت افضل ہو گئی کہ جلد سے جلد کاش موت آ جائے اور مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار ہو جائے. میرے پیارا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار خواجہ بندہ نواز غیث و دراز رحمت اللہ تعالی علیہ 20 سال اپنے مرشد خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ شریف میں آپ کی خدمت کرتے رہے. کتنے سال؟ 20 سال تک. کتنے سال تک؟ 20 سال تک خدمت کرتے رہے. کون؟ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی. وہ سرکار خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی 25 سال تک علم حاصل کیا. 25 سال تک علم حاصل کیا. 15 سال تک جنگل و بیابان میں عبادت و ریاضت کرتے رہے. 25 سال علم حاصل کیا، 15 سال جنگل میں عبادت و ریاضت کرتے رہے. کتنے سال ہوئے؟ زور سے بولو. 40 سال. 40 سال کے بعد خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کرنے لگے کہ حضور آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں، آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں. خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی حاضر ہوئے نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں. حضور آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں، آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. تعداد بڑھانے کے لیے اس زمانے میں مرید نہیں بنایا جاتا تھا. رجسٹر لے کر کے چلو ماشاءاللہ آپ آ گئے، ابھی تک تو 100 تھے اب 101 ہو گئے، ابھی تک تو 1000 تھے 1001 ہو گئے. نہیں، تعداد بڑھانے کے لیے نہیں، اور فوراً مرید نہیں کر لیتے تھے. سرکار نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک جماعت خانہ تھا. آپ کا ایک جماعت خانہ تھا. اس جماعت خانے میں بے شمار ستون تھے، پلر جسے ہم کہتے، بے شمار ستون تھے. جو بھی آپ کا مرید ہونے آتا آپ اس کو ستون کے پاس بھیجتے، جاؤ فلانا ستون پکڑ لو، ڈیرا ڈال دو اور وہاں جا کر عبادت و ریاضت کرو. جب ہم چاہیں گے تمہیں مرید بنائیں گے، جب ہم چاہیں گے تمہیں اپنا مرید بنائیں گے. تو جب سرکار نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی آئے 40 سال کے بعد. عالم تھے، عالم 25 سال تک علم حاصل کیا، عالم تھے. 15 سال عبادت و ریاضت کی جنگل و بیابان میں. بیعت ہونے آئے، کہا حضور بیعت ہونا چاہتا ہوں، پہلے یہ بتاؤ کہاں رہتے ہو؟
کہا حضور یہ فلانی جگہ. اچھا آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ حضور میرے والد کا نام یہ ہے. کیا کرتے ہیں آپ کے والد؟ کون سی تجارت کرتے ہیں؟ ابھی تک کہاں تھے تم؟ کہا حضور 25 سال علم حاصل کیا. کہا اس کے بعد کہاں رہے؟ کہا حضور جنگل و بیابان میں عبادت و ریاضت کرتا رہا, مجاہدات کرتا رہا. اللہ اکبر. آپ پلٹے, ستون کی طرف اشارہ فرمایا, جاؤ وہ فلانا ستون پکڑ لو اور وہاں پر بیٹھ کر عبادت اور ریاضت کرو, میں جب چاہوں گا تمہیں اپنا مرید بناؤں گا, میں جب چاہوں گا تمہیں اپنا مرید بناؤں گا. اور اس کے بعد جب نصیر الدین چراغ دہلوی نے ستون پکڑ لیا, اور اس کے بعد سرکار نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ بار بار آپ چیک کیا کرتے تھے, دیکھا کرتے تھے کہ اب مرید کے قابل ہوا کہ نہیں, مرید بنانے کے قابل ہوا کہ نہیں. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں, وہ سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی, خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے مرشد نصیر الدین چراغ دہلوی کا مرتبہ آپ دیکھیں کہ سرکار نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محبت امیر خسرو سے ہر کوئی جانتا ہے نا. امیر خسرو سے آپ بے پناہ محبت کرتے تھے. آپ یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر شریعت کی قید نہ ہوتی تو میں امیر خسرو کو اپنی قبر میں دفن ہونے کی اجازت دیتا, اپنی ہی ایک ہی قبر میں دفن ہونے کی اجازت دیتا. اتنی محبت تھی سرکار خواجہ امیر خسرو سے نظام الدین اولیاء کو. مگر اللہ اکبر, خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کا مرتبہ غور فرمائے آپ کہ اللہ اکبر, سرکار نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرماتے ہیں کہ میری تو دل کی تمنا یہ تھی کہ خسرو کو میں اپنا جانشین بناتا اور اپنا خلیفہ اعظم بناتا, مگر خدا کی طرف سے مجھے حکم یہ تھا کہ یہ مقام نصیر الدین کو دیا جائے. خدا کی طرف سے حکم یہ تھا مجھے کہ مقام نصیر الدین کو دیا جائے. تو خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرکار محبوب الہی کے خلیفہ اعظم ہے. آپ خلیفہ اعظم ہے سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ کے حاسدین بہت تھے. تو اس زمانے کا جو بادشاہ تھا, اس بادشاہ کے پاس کچھ لوگ آئے, کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت, نصیر الدین جو ہے وہ اپنی خانقاہ میں بیٹھے رہتے ہیں اور ان کے معتقدین, ان کے عقیدت مند بڑھتے جا رہے ہیں, اور وہاں پر بیٹھ کر وہ آپ کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں, آپ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. کہا, بادشاہ نے کہا کہ یہ صوفی سنت آدمی ہے, اب اسے چھوڑ دو. کہا نہیں حضور, یہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اگر آپ چھوڑ دیں گے تو آپ کا تختہ الٹ دے گا. کہا ایسی بات ہے, بلاؤ. نصیر الدین چراغ دہلوی کو بلایا گیا. بادشاہ نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کی خانقاہ میں میری برائیاں ہوتی ہیں. کہا نہیں, ہم تو اللہ والے لوگ ہیں, فقیر لوگ ہیں, ہم کیا کسی کی برائی کریں گے. کہا نہیں, میں نے سنا ہے کہ تم میری برائیاں کرواتے ہو. کہا واللہ ہمارے خانقاہ میں کسی کی برائیاں نہیں ہوتی, وہاں تو ذکر و فکر ہوا کرتا ہے, عبادت و ریاضتیں ہوتی ہے. کہا میں تمہیں آج سے آرڈر دیتا ہوں کہ تم یہاں پر خانقاہ میں رہ کر میرا کام کرو گے. آج کے بعد خانقاہ میں رہ کر تم میرا کام کرو گے. اللہ اکبر. خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی جلال میں آ گئے کہ میرے مرشد نے کبھی بادشاہوں کی چوکھٹ نہیں دیکھی, میرے مرشد محبوب الہی نے کبھی بادشاہوں کی چوکھٹ نہیں دیکھی, تو میں کیوں آؤں تیرے پاس, میں کیوں آؤں. اس نے کہا سزا دوں گا پھر. کہا نہیں, آپ کے پاس نہیں رہ سکتا. تو خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو ہڈی ہے نا, آپ کی یہ جو گردن کی ہڈی ہوتی ہے نا اس طرف کی, اس میں سوراخ کیا گیا, اس میں سوراخ کیا گیا اور اس میں رسی ڈال کر آپ کو کھینچا گیا. اللہ اکبر. بہت کٹھن ہے ڈگر عشق کی. یہ عشق کیا ہے, عشق کو ہم نے کیا سمجھا ہے. یہ عین شین کاف عشق ہے نا. ہم جو کہتے ہیں نا یا رسول اللہ ہمیں اپنا عشق عطا فرما دیجئے, یہ عشق کوئی کھا لینے والی چیز نہیں ہے. یاد رکھے, یہ عشق اگر کسی کو مل جائے تو اللہ اکبر, اسے خدا کے ماں سوا کچھ نظر نہیں آتا, ماں سوا خدا کے اسے کچھ نظر نہیں آتا. مقام عشق کو آپ جانتے کیا ہے, کیا جانتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک شخص کے پاس سے گزرے جو باغیچے میں پانی دے رہا تھا. اس نے کہا کہ حضور آپ دعا فرما دیجئے, آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ دعا فرما دیجئے اللہ تعالیٰ مجھے اپنا عشق عطا فرما دے. آپ نے دعا فرمائی, اے خدا اس بندے کو اپنا عشق عطا فرما دے. اللہ فرماتا ہے بڑی چیز مانگ رہے ہو عیسیٰ, بہت بڑی چیز مانگ رہے ہو, تو خدا کیا مانگو. کہا اس سے کہہ دو یہ بڑی چیز مانگ رہا ہے. آپ نے کہا کہ خدا کہتا ہے تم بہت بڑی چیز مانگ رہے ہو. کہا عشق نہیں تو عشق کا ذرہ ہی عطا فرما دے.
تو عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ مولا خیر اپنے عشق کا ذرہ عطا فرما دے. تو خدا کہتا ہے اے عیسیٰ یہ عشق کا ذرہ بھی بہت بڑی شے ہے، مگر تم نے کہا ہے کہ جاؤ، ہم نے اپنے عشق کا ذرہ اسے عطا فرما دیا. عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے. چند سالوں کے بعد جب آپ وہاں پر آئے تو آپ نے دیکھا کہ باغیچہ ویران پڑا ہے، وہاں پر کوئی شخص نظر نہیں آتا، اور آپ کو پتا چلا کہ ایک پہاڑ پر ایک شخص ہے جو عالم رویا میں کھڑا ہے اور اسی طرح آسمان کی طرف دیکھتا رہتا ہے، کسی سے بات نہیں کرتا. عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچے اور اس کو سلام کیا. اس نے آپ کے سلام کا جواب بھی نہ دیا. آپ نے خدا سے پوچھا کہ خدا یہ کیا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام سے خدا کہتا ہے اے عیسیٰ یہ وہی تو بندہ ہے جس کے لیے تم نے میرے عشق کا ذرہ مانگنے کی دعا فرمائی تھی. آج اس کو عشق کا ذرہ مل گیا تو تمہارے سلام تک کی اس کو خبر نہیں. اسے عشق کا ذرہ مل گیا، تمہارے سلام تک کی اسے خبر نہیں رہی. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم نعت مصطفیٰ پڑھتے ہیں عشق رسول میں، ہم نماز پڑھتے ہیں عشق خدا میں. عشق کہتے کسے ہے ابھی ہم نے جانا کیا ہے. عشق کہتے کسے ہے؟ لیلا مجنو کو جانتے ہو آپ؟ لیلا مجنو بڑے مشہور واقعات ہیں ان کے، قصے بڑے مشہور ہیں ان کے، مگر یاد رکھیں لیلا مجنو کے جو قصے ہیں یہ تو خیر لطیفے بھی زیادہ ہے، اس میں من گھڑت کہانیاں بھی بہت سی ہے، مگر یہ جو اصل لیلا مجنو تھے، اصل مجنو جو تھے نا، اصل مجنو وہ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ مجذوب تھے، آپ مجذوب تھے، اللہ کے ولی تھے. یہ جو لیلا مجنو کے قصے مشہور ہے، یہ مروان کے زمانے کے جو لیلا مجنو ہے ان کے زمانے کے قصے مشہور ہے، تابعین کے زمانے کے. مگر اصل جو مجنو تھے، اور جانتے ہو لفظ مجنو ان کو حضرت قیس کو مجنو کہنے والے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن نے ان کو سے پہلے مجنو کہا. کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب خلافت کا جو معاملہ ہوا اور جو بیچ میں جو جنگ ہوئی تھی، اس کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی، تو حضرت امام حسن ایک مرتبہ حضرت قیس اس طریقے سے بیٹھے تھے اپنی لیلا کی یاد میں. تو ایک مرتبہ حضرت امام حسن وہاں سے گزرے، کہنے لگے قیس تم بتاؤ کہ خلافت کس کو ملنی چاہیے، خلیفہ کس کو ہونا چاہیے؟ تو حضرت قیس یوں کر کے کہتے خلیفہ تو میری لیلا ہی کو ہونا چاہیے، خلیفہ تو میرے. تو امام حسن نے کہا تو بڑا مجنو ہے، تو بڑا مجنو ہے. تو بس اسی وقت سے ان کا لقب مجنو مشہور ہو گیا. مگر یاد رکھے انہوں نے اپنی ولایت چھپانے کے لیے یہ لیلا کا نام مشہور کیا تھا. حقیقت میں کوئی لیلا نہ تھی، بلکہ وہ تو ورد کیا کرتے تھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. تو لا الہ کو لوگوں نے لیلا لیلا سمجھ لیا، لا الہ کو لوگوں نے لیلا لیلا سمجھ لیا. حقیقت میں کوئی لیلا نہ تھی، انہوں نے اپنی ولایت کو چھپانے کے لیے. تو یہی مجنو جو ہے ایک مرتبہ اسی طرح عشق میں جا رہے تھے. ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، آپ اس نمازی کے قریب سے گزر گئے، اللہ اکبر، اس نے آپ کو پکڑ لیا اور آپ پر غصہ کرنے لگا کہ دیکھتا نہیں میں نماز پڑھ رہا تھا، دیکھتا نہیں. عشق کسے کہتے ہیں؟ دیکھتا نہیں تو میں نماز پڑھ رہا تھا. اللہ اکبر. مجنو نے کہا کہ میں تو اپنے لیلا کے عشق میں ایسا گم ہو گیا تھا کہ تو نماز پڑھ رہا ہے مجھے دکھا ہی نہیں، تو نماز پڑھ رہا ہے مجھے دکھا ہی نہیں. تو یہ بتا کہ تو خدا کے عشق میں نماز پڑھ رہا تھا، میں گزرتا ہوا تجھ کو کیسے دکھائی دے گیا؟ میں گزرتا ہوا تجھ کو کیسے دکھائے؟ عشق کو جانا کہاں ہے ہم نے؟ عشق کو جانا کہاں ہے؟ یہ عین شین کاف. ہم صرف یہ کہنے کے لیے کہ عشق و محبت، عشق و محبت، عشق جانو پہلے. عشق جو ہوتا ہے نا، سرکار سیدنا صدیق اکبر کو حقیقی معنوں میں عشق رسول عطا ہوا تھا. عشق انہیں عطا ہوا تھا کہ اللہ اکبر، جب بارگاہ رسالت سے جب جانے کی تیاری ہوتی تو صحابہ کرام کو کچھ بو آیا کرتی تھی، گوشت کے جلنے کی بو آیا کرتی تھی. تو کہنے لگے، ادھر ادھر ڈھونڈنے لگے. ایک صحابی نے کہا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی کباب ڈھونڈ رہا ہو، کوئی گوشت جل رہا ہو، ایسی بدبو آ رہی ہے. اللہ اکبر. سرکار عمر فاروق اعظم کہتے یہ صدیق کا دل جل رہا ہے کہ مصطفیٰ کی بارگاہ سے جانے کا وقت ہو گیا، مصطفیٰ کی بارگاہ سے جانے کا وقت ہو گیا. کہ اب صدیق پوری رات اس کا دل جلتا رہے گا کہ کب صبح کی پو پھٹے اور بلال اذان کہے اور مصطفیٰ جان رحمت کے رخ زیبا کی زیارت ہو جائے.
تو عشق کو ہم نے جانا کہا ہے. خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کو سراغ کیے گئے. یہاں پر لوگوں نے, آپ کے مریدین نے, ایک شخص تھا, اس نے کہنے لگا کہ حضور کم سے کم اتنی ڈیوٹی ہی بادشاہ کی آپ قبول کر لیجئے کہ بادشاہ سلامت جب یہاں پر آئے, محل میں آئے, تو آپ اس کو اس کا قبہ جو ہے, اس کا جبہ جو ہے وہ آپ پہناتے. بولے ٹھیک ہے چلو اتنا تو میں کر ہی سکتا ہوں. آپ کی یہ ڈیوٹی لگا دی گئی کہ جب بادشاہ آتا تھا اس کا قبہ آپ پہنایا کرتے تھے. ایک مرتبہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا, یہاں تک کہ عصر کا مکروہ وقت شروع ہو گیا. آپ ابھی نماز آپ کی باقی تھی, آپ اس کا جبہ پکڑ کے کھڑے تھے, اس کا انتظار کر رہے تھے جلدی سے آئے اور میں اس کو جلدی سے جبہ پہنا دوں اور اپنی نماز شروع کر دوں. وہ جان بوجھ کر لیٹ آیا تاکہ آپ کی نماز قضا ہو جائے. یہاں تک کہ مکروہ وقت شروع ہو گیا. خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. جب بادشاہ آیا تو آپ نے اسے جبہ پہنایا, اور جبہ جب پہنایا تو یہاں پر لمبی رسی تھی, اس سے گانٹھ ماری جاتی ہے. تو خواجہ نصیر الدین نے صرف اتنا کہا کہ گانٹھ ماری ہے نصیر الدین نے, کھولے غسال. کیا کہا؟ گانٹھ ماری ہے نصیر الدین نے, کھولے غسال. غسال کسے کہتے ہیں؟ مرنے کے بعد غسل دینے والے کو. فرماتے ہیں گانٹھ ماری ہے نصیر الدین نے, کھولے غسال. اسی رات اس بادشاہ کے بیٹے نے محل میں بغاوت کر دی اور اپنی ہی تلوار سے بیٹے نے باپ کی گردن اڑا دی. اور اس کا جب میت اس کے جب غسل خانے میں لائی گئی تو اس کے غسل کے لیے جب کپڑے اتارے گئے تو وہ گانٹھ کھولنے والا سب سے پہلا غسال تھا. وہ گانٹھ کھولنے والا سب سے پہلا غسال تھا, وہ سرکار خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, سرکار بندہ نواز گیس و دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی خانقاہ شریف میں رہے 20 سال تک اور آپ کی خدمت کرتے رہے. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں, 1356 میں آپ کے مرشد خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کا انتقال ہو گیا, وصال ہو گیا. خواجہ بندہ نواز گیس و دراز نے اپنے مرشد خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو غسل دیا. وہ رسی والی جو چارپائی آتی ہے نا, جسے ہم کھٹلا کہتے ہیں, اس کھٹلے پر خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کو غسل دیا گیا. جب غسل دے چکے اور آپ کا جنازہ تیار ہو گیا تو خواجہ بندہ نواز گیس و دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کھٹیا سے رسی کھول دی اور پوری رسی کو اپنی گردن میں لپیٹ لیا اور فرمایا آج کے بعد بندہ نواز کے لیے یہ اپنے مرشد کا تبرک ہے, اپنے مرشد کا تبرک ہے. اللہ اکبر. خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے غسل کی برکت سے اور خواجہ بندہ نواز گیس و دراز کی قربت کی برکت سے اس رسی میں خدا نے یہ کمال پیدا کر دیا تھا کہ خواجہ بندہ نواز گیس و دراز اس رسی میں سے ٹکڑا رسی جس کو عطا فرماتے اللہ تعالیٰ اسے ولی بنا دیا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ اسے ولی بنا دیا کرتا تھا. زیادہ تر آج بھی آپ کے خلفاء, جو آپ کے خلفاء ہے نسل در نسل تبرکن, ان کے گھروں پر آج بھی وہ رسی کے ٹکڑے موجود ہیں. مرشد کے وصال کے بعد خواجہ بندہ نواز گیس و دراز نے 66 سال دین کی تبلیغ کی. جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 105 سال کی عمر عطا فرمائی تھی. آپ نے تقریباً 105 کتابیں لکھی, مگر افسوس کہ صرف 8-10 کتابیں منظر عام پر رہی, باقی کتابوں کا کوئی عطا پتہ موجود نہیں ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں, کون بندہ نواز؟ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں کہ جیسی گلبرگاہ کی فضا مجھے راس آئی ہے ایسی کہیں کی فضا مجھے راس نہیں آئی. یہ کون کہتا ہے؟ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں. اور آگے فرماتے قسم خدا کی, خدا نے اشرف کو جو قطبیت کا مقام عطا کیا ہے وہ بندہ نواز گیس و دراز کی چوکھٹ کی برکت سے عطا کیا ہے. بندہ نواز کی چوکھٹ کی برکت سے. مخدوم پاک فرماتے کہ مجھے جو قطبیت کا مقام ملا ہے بندہ نواز کی چوکھٹ کی برکت سے ملا ہے.
مرشد کے وصال کے بعد آپ دہلی سے گلبرگہ شریف ہجرت آپ نے فرمائی، آپ نے نکاح بھی فرمایا، جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں عطا فرمائی۔ آپ کی خواہش تو یہ تھی کہ گلبرگہ جانے کے بعد والد کی قبر کے پاس ہی ڈیرا ڈالا جائے، مگر دکن کا جو بادشاہ تھا فیروز شاہ، جب اسے پتہ چلا تو وہ خود شہر کے باہر آیا اور اس نے آپ کی پالکی اٹھائی۔ مرشد نے دعا دی تھی نا، اس نے آپ کی پالکی اٹھائی اور عرض کرنے لگا کہ حضور آپ میرے قلعے کے قریب تشریف لے آئیے اور وہیں پر اپنی خانقاہ بنائیے تو مجھے بھی آپ کی خدمت کا موقع ملے گا۔ جب اس نے بہت اصرار کیا تو آپ وہیں قلعے کے قریب اپنی خانقاہ اور مدرسہ بنوایا اور دین کی تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ 25 سال تک آپ نے ظاہری و باطنی علم سے لوگوں کو فیضیاب کیا۔ 105 سال کی عمر شریف میں آپ نے 16 ذوالقعدہ کو وصال فرمایا اور آپ کا مزار پاک آج بھی کرناٹک گلبرگہ شریف میں مرجع خلائق ہے۔ آج بھی لوگ وہاں پر جا کر فیضیاب ہوتے ہیں۔ الحمدللہ اس فقیر کو بھی ابھی ریسنٹلی 2 مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ سرکار کی یہ مختصر سی سیرت جو آپ نے سنی، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کبھی وقت نکالیے، دوستوں کے ساتھ پلاننگ کیجئے اور کرناٹک سرکار خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی بارگاہ میں ہو سکے تو حاضری ضرور دے آئیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم آپ کو سرکار خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سے سچی پکی محبت عطا فرمائے، ان کی زندگی سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔